الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في دعائه اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے محترم بھائیو اور دوستو، یہ رجب کا مہینہ ہے، اس کے بعد شعبان کا مہینہ آئے گا، پھر رمضان کا مہینہ شروع ہو جائے گا۔ ہم سب جانتے ہیں جس طرح انگریزی کے 12 مہینے ہوتے ہیں، انگریزی تاریخ ہوتی ہے، اس کے مہینے ہوتے ہیں جنوری، فروری، مارچ اخیر تک، اسی طریقے سے اسلامی و قمری تاریخ بھی ہوا کرتی ہے، محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی وغیرہ، یہ سارے مہینے ہیں۔ ایک بات سمجھیے، ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ قمری مہینوں کی، چاند کے مہینوں کی اور چاند کی تاریخ کی حفاظت کرنا پوری امت پر فرض کفایہ ہے، فرض کفایہ ہے۔ اگر پوری امت ان مہینوں کے حساب کو چھوڑ دے اور چاند کی تاریخ دیکھنا، حساب لگانا ترک کر دے تو پوری امت گنہگار ہو جائے گی۔ چاند دیکھنے کو، قمری تاریخ کی حفاظت کرنے کو فرض کفایہ قرار دیا گیا ہے، شریعت سے ثابت ہے، قرآن پاک سے ثابت ہے۔ انگریزی تاریخ استعمال کرنا غلط نہیں، مکروہ نہیں، ممنوع نہیں، بلکہ بسا اوقات تو مصلحت کا تقاضا ہوتا ہے۔ آپ کو تاریخ طے کرنا ہے کئی مہینے پہلے، تو چاند کی تاریخ میں 29-30 کے فرق سے تقدیم و تاخیر ہو سکتی ہے، طے کرنا مشکل ہوگا۔ انگریزی تاریخ سے آپ طے کر سکتے ہیں، انگریزی تاریخ نہیں بلکہ شمسی تاریخ کہیے، اور دونوں اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ قرآن پاک سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، قمری تاریخ، اور شمسی تاریخ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ جعل الشمس ضیاء والقمر نورا وقدرہ منازل لتعلموا عدد السنین والحساب۔ شمس و قمر دونوں کی اعتبار سے کہا گیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، بطور نعمت کے، بطور امتنان کے اللہ نے اس کو بیان فرمایا ہے۔ اس لیے انگریزی تاریخ کا استعمال کرنا، لکھنا، یہ کوئی غلط نہیں ہے، نہ ان مہینوں کا استعمال کرنا نہ یہ غلط ہے۔ اس کو انگریزی نہیں بلکہ شمسی تاریخ کہنا زیادہ مناسب ہے۔ لیکن یاد رکھیے گا کہ قمری تاریخ کی اہمیت زیادہ ہے۔ شریعت میں جتنے بھی احکام ہیں ان سارے احکام کا تعلق قمری تاریخ سے ہے۔ شعبان کی آمد، رمضان کی آمد، عید کا ہونا، بقرعید کا منانا، یہ سب یہ قمری تاریخ سے متعلق ہے۔ عورتیں مطلقہ ہو جاتی ہیں، ان کی عدتوں کا گزرنا، اور بہت سے احکام ہیں اس میں قمری تاریخ ہی کو معیار قرار دیا گیا ہے۔ لڑکی لڑکے کا بالغ ہونا، 15 سال کی عمر میں بالغ ہوتے ہیں تو 15 سال پورے ہونا، یہ اسی کا اعتبار ہوگا، قمری تاریخ کا اعتبار ہوگا۔ اس لیے ہمارے فقہاء نے لکھا ہے کتاب و سنت کی روشنی میں کہ قمری یعنی چاند کی تاریخ کی حفاظت کرنا، اس کو اختیار کرنا مجموعی طور پر امت پر فرض اور فرض کفایہ ہے۔ اگر اس کو ہم ترک کر دیں گے گناہگار ہوں گے۔ یہ ساری تفصیل میں اس لیے عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے، ہمارے بہت سے معاملات ہوتے ہیں، آج ہم شمسی تاریخ کے استعمال کرنے کے عادی ہو چکے ہیں، اور ہم اس کو غلط بھی نہیں کہہ رہے، لیکن بھائی قمری تاریخ بھی تو استعمال کیا کرو۔ ہم تو قمری تاریخ بالکل بھول گئے، ہمارے بچے سب جانتے ہیں، جنوری، فروری، مارچ، اپریل مہینہ سب سارے بچے جانتے ہیں، لیکن قمری تاریخ محرم، صفر، ربیع الاول اور رجب، شعبان، یہ پورے مہینے مسلمانوں کی بڑی تعداد ایسی ہے کہ ان کے بچے یہ قمری مہینے بیان نہیں کر سکتے، شمار نہیں کر سکتے، ان کو سکھایا نہیں۔ ماں باپ کی ذمہ داری ہے، اور بچوں میں یہ بات، مکتب میں یہ بات سکھائی جاتی ہے بچوں کو کہ جس طرح شمسی مہینے ہیں اسی طرح قمری مہینے ہیں۔ ہمارے بچوں کو، مسلمانوں کے بچوں کو ان تاریخوں کی اور ان مہینوں کو بھی حفاظت کرنا چاہیے، مہینوں کو سیکھنا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ جب 29 تاریخ آ جائے تو چاند دیکھنا یہ فرض کفایہ ہے۔ شعبان کی آمد کا، رمضان کی آمد کا ہم کو علم اسی طرح ہوگا
بہرحال یہ ایک بات تھی جملہ مترجہ کے طور پر۔ اسی قبیل سے ایک بات یہ بھی ہے، جب کبھی آپ تاریخ طے کریں، آپ کارڈ چھپواتے ہیں، آپ دعوت نامہ چھپواتے ہیں، ولیمے کی دعوت کے آپ کارڈ چھپواتے ہیں، اس میں آپ صرف شمسی تاریخ نہ لکھیں بلکہ انگریزی تاریخ کے ساتھ ساتھ آپ کو قمری تاریخ کے لکھنے کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ دن کی تعین کر دیں تاکہ اشتباہ نہ ہو، قمری تاریخ آگے پیچھے ہو سکتی ہے، نیت پر مدار ہے۔ ہم اس لیے چاند کی تاریخ استعمال کر رہے ہیں کہ اس کو استعمال کرنے کا حکم دیا گیا ہے، فرض کفایہ ہے۔ قرآن پاک کی آیت یسألونک عن الاہلہ قل ہی مواقیت للناس، اس آیت کے تحت ہمارے مفسرین نے لکھا ہے کہ قمری تاریخ کی حفاظت مسلمانوں پر یہ فرض کفایہ ہے۔ اس لیے ہم سب یاد رکھیں، جب کبھی کوئی موقع آئے ہم کو تاریخ طے کرنا ہو، حتی الامکان ہم قمری تاریخ کا استعمال کریں یا کم از کم قمری تاریخ کا بھی استعمال کریں۔ آپ نے انگریزی تاریخ لکھی ہے، ساتھ میں قمری تاریخ بھی لکھ دیں۔ اس کے ساتھ ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں، ہم لوگوں نے اردو کا استعمال بالکل ترک کر دیا۔ اشتہار چھپیں گے، دعوت نامہ چھپے گا، انگریزی ہندی، ارے بھائی اردو بھی تو لکھا کرو نا۔ اردو ہمارا سب سے بڑا سرمایہ اس وقت پوری دنیا میں، عربی زبان کے بعد سب سے زیادہ علمی، فقہی، شرعی قیمتی سرمایہ جو ہے، کتاب سنت کی تشریح، فقہی کتابیں، فتوی کی کتابیں، یہ سب کا سب اردو زبان میں ہے۔ عربی زبان کے بعد عربی مقدم، اس کے بعد اس وقت موجودہ حالات میں سب سے زیادہ ہمارا شرعی اور علمی ذخیرہ جو تحریری شکل میں ہے وہ اردو زبان میں ہے۔ اسی ہمارے علماء نے بہت پہلے لکھا تھا کہ اردو زبان کی حفاظت کرنا یہ فرض کفایہ ہے، فرض ہے، ضروری ہے۔ تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ اردو زبان سیکھنے کا اہتمام کریں، اس کی فکر کریں۔ ہمارے ہاں جو مدارس مکاتب قائم ہیں اور جو مسلمانوں نے اپنے طور سے اسکول و کالج اور نرسری، بچوں کے لیے نرسری اسکول قائم کر رکھیں، ان کی ذمہ داری ہے کہ اردو سکھانے کا بھی اہتمام کریں۔ نہیں کرتے ہیں، یہ بڑی کوتاہی ہے، کرنا چاہیے۔ اردو سیکھنے سکھلانے کا پورا اہتمام کریں، انتظام کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور جب موقع آئے کوئی دعوت نامہ وغیرہ لکھنے کا، دعوت نامہ مرتب کرنے کا، تو اس میں اردو زبان بھی لکھیں۔ آپ نے انگریزی لکھی ہے، تھوڑی اردو بھی لکھیں۔ قمری تاریخ، انگریزی تاریخ لکھی ہے، قمری تاریخ بھی لکھیں۔ بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جب یہ مہینہ آ جاتا تھا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا فرماتے تھے۔ کیا دعا فرماتے تھے؟ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ بس اس مہینے کا یہی عمل مسنون ہے۔ جتنے مہینے سال میں جتنے مہینے آتے ہیں، اگر کسی مہینے میں کوئی عمل مسنون اور مطلوب تھا، آپ نے اس کو بیان فرما دیا۔ آپ نے فرمایا محرم کے مہینے میں 10 تاریخ کو روزہ رکھنا ہے۔ آپ نے فرمایا لئن بقیت، اگر میں آئندہ سال زندہ رہا، لأصومن التاسع، میں 10ویں کے ساتھ 9 محرم کا بھی روزہ رکھوں گا۔ آپ نے فرمایا ذی الحجہ کی 9 تاریخ کو روزہ رکھنا یہ مستحب افضل ہے، اگر کوئی روزہ رکھے گا اس کے 2 سال کے گناہ معاف ہوں گے، 1 سال اگلے پچھلے۔ شعبان کے مہینے میں فرمایا رات میں عبادت کرنی ہے۔ ایک ضعیف روایت سے ثابت یہ بھی ہے کہ 15 شعبان کو روزہ 14 شعبان کو روزہ رکھنا، یہ بھی ثابت ہے۔ 15ویں کی شب کو افطار سحری کرنا اور 15 شعبان کو روزہ رکھنا یہ بھی ثابت ہے۔ یعنی جس مہینے کی جو عبادت تھی آپ نے اس کو بتلا دیا، کس مہینے میں کیا کرنا ہے۔ مسلم شریف کی روایت میں آپ نے فرمایا کہ کوئی خیر کا کام، کوئی بھلی بات میں نے کسی بات کو چھپایا نہیں، چھوڑا نہیں، سب کچھ میں نے امت کے سامنے بیان کر دیا۔ کس مہینے میں، کب، کہاں، کتنا، کیسے تم کو کرنا ہے، کسی بات کو چھوڑا نہیں۔ اور جتنی باتیں شر کی تھیں، نقصان کی تھیں، ضرر کی تھیں، اللہ کو ناراض کرنے والی، دوزخ میں لے جانے والی، سب سے میں نے تم کو آگاہ کر دیا، کسی بات کو چھوڑا نہیں۔ تو اب شعبان کے بارے میں، محرم کے بارے میں، ذی الحجہ کے بارے میں، کب، کتنا، کیا کرنا ہے، سب کچھ بتلا دیا۔ یہ رجب کا مہینہ ہے، اس کے بعد شعبان، پھر رمضان آ جائے گا۔ رجب کے مہینے کے تعلق سے آپ نے امت کو کوئی ہدایت نہیں فرمائی کہ تم کو اس مہینے میں یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، فلاں تاریخ کو شب معراج منانا ہے، فلاں تاریخ کو کنڈے منانا ہے، فلاں تاریخ کو خوشی منانا ہے، فلاں تاریخ کو کچھ اور دوسرے کام کرنا ہے، کوئی خاص نماز پڑھنا، کچھ بھی نہیں۔ جہاں تھا آپ نے بتلا دیا۔ قرآن حدیث میں، کتاب و سنت میں کہیں آپ کو یہ بات نہیں ملے گی کہ اس مہینے میں فلاں کام کیے جائے، فلاں نماز پڑھی جائے، شب معراج کا اہتمام کیا جائے، شب معراج منائی جائے یا کنڈے کی رسم کی جائے۔ سب طریقے غیروں کے ہیں۔ یہ اپنی طرف سے دین میں اضافہ کرنا ہے۔ بس صرف ایک بات ثابت ہے۔ وہ کیا بات ثابت ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق حدیثوں میں آیا ہے کہ جب یہ مہینہ آ جاتا تھا، رجب کا مہینہ، تو آپ دعا فرماتے تھے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان،
اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اے اللہ ہمارے رجب اور شعبان میں برکت دیجئے اور ہم کو رمضان تک پہنچا دیجئے۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ یا اللہ آپ نے ہم کو اتنی عمر دے دی، اب رمضان کی صرف 2 مہینے باقی رہ گئے ہیں، ہم کو رمضان تک پہنچا دیجئے، ابھی ہم کو وفات نہ دیجئے، ابھی ہماری موت نہ آئے، ہم کو رمضان سے فائدہ اٹھانے کا موقع دے دیجئے۔ رجب کے مہینے میں کوئی خاص عمل آپ سے ثابت نہیں ہے، یہ دعا ثابت ہے، اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ اس دعا کا ہم بھی اہتمام کریں، ہو سکے تو عربی زبان میں انہی الفاظ سے دعا مانگیں، آپ کی زبان مبارک سے جو کلمات نکلے ہیں اس میں برکت زیادہ ہوگی۔ اگر یہ دعا ہم کو یاد نہیں ہے تو اپنی زبان میں اردو میں ہم یہ دعا مانگ سکتے ہیں، تب بھی انشاءاللہ سنت ادا ہو جائے گی، اگرچہ وہ برکت ہم کو حاصل نہیں ہوگی۔ اس دعا سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو اس مہینے سے رمضان کی آمد کا اشتیاق اور انتظار رہتا تھا کہ اب رمضان آنے والا ہے، رمضان آنے والا ہے، دعا بھی کرتے تھے آپ کہ اللہ ہم کو وہاں تک پہنچا دیجئے۔ ہمارا بھی حال ایسا ہی ہونا چاہیے، ایک دل کا حال، ایک زبان کا عمل، دل میں انتظار اور اشتیاق اور امنگ ہو کہ اچھا رمضان آنے والا ہے۔ ہم نے بہت رمضان ہم نے گنوا دیے، ہم نے ناقدری کی، ہمارے رمضان کے روزے چھوٹے، ہماری تراویح چھوٹی، ہم نے تلاوت کا اہتمام نہیں کیا، ہم نے اعتکاف نہیں کیا۔ اب جو رمضان آنے والا ہے اللہ ہم کو موقع دے گا، ہم انشاءاللہ اس میں ایک تراویح بھی نہیں چھوٹنے دیں گے، ہمارا ایک روزہ بھی نہیں چھوٹے گا، ہم اعتکاف بھی کریں گے، تلاوت بھی کریں گے۔ یہ انتظار اشتیاق ہم کو پہلے سے اپنے دلوں میں جمانا چاہیے، یہ دل کا حال ہوا۔ اور زبان سے یہ دعا ہم کو کرنا چاہیے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اس کے علاوہ کوئی عمل شریعت سے ثابت نہیں ہے۔ بعض جگہ لوگ شب معراج مناتے ہیں، یہ آپ کو معراج ہوتی تھی 27 میں، اور اسی میں اختلاف ہے کس رات میں آپ کو معراج ہوئی تھی۔ اگر یہ کوئی شریعت کی بات ہوتی، ثواب کا کام ہوتا تو صحابہ کرام اس کو نہ چھوڑتے، آپ نے ہدایت دی ہوتی، کتاب و سنت سے ثابت ہوتا۔ ابو حنیفہ، شافعی، مالک، احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ضرور اس کو بیان کرتے۔ کسی کتاب میں کہیں کوئی تذکرہ نہیں، یہ کتاب و سنت سے ثابت نہیں ہے۔ اس لیے شب معراج منانا، کنڈے منانا، بعض جگہ کنڈے مناتے شیعوں کی رسم ہے، شیعوں کا طریقہ، غیروں کا طریقہ، قرآن حدیث سے اس کا کوئی ثبوت نہیں۔ نہ کنڈے منانا، نہ شب معراج منانا، نہ اور کوئی رسم کرنا، اور نہ اور کسی خاص قسم کی عبادت کرنا، نماز پڑھنا، کچھ بھی ثابت نہیں ہے۔ اس لیے ہم یاد رکھیں اس مہینے میں کوئی عمل نہیں ہے، دعا کا اہتمام، اور دل کی حالت یہ ہو کہ ہم کو رمضان کی آمد کا انتظار اور اشتیاق ہو، اور یہ عہد کرے کہ انشاءاللہ اس سال ہم آنے والی رمضان کی خوب قدر کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔